السلام علیکم حضرات گرامی، جامع المعجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنائیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا تم نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تو اتنے ہیں کہ ساری کائنات بھی بیان کر رہے تو کما حق ہو ان کو بیان نہ کر سکے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت سناتا ہوں۔ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کو شکست ہوئی۔ انہی دنوں ایک طویل القامت شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کی اس قوم سے ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ اس وادی میں، وادی تہ میں ایسی قوم ہے جو بڑی سرکش ہے، بڑی ظالم۔ اور کہنے لگا کہ میں نے 2150 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اس بڑی عمر کا راز کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ سے اور آپ کی امت سے محبت اس بڑی عمر کا راز۔ اور پھر اس نے بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو یوشع علیہ السلام کو اللہ نے ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان کے ساتھ ہم جہاد میں تھے اور لشکر میں 400 جھنڈے تھے اور ہر جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو جو ہمارے پیغمبر تھے حضرت یوشع علیہ السلام، انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے اسم محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا کر کے وہ جو جھنڈے تھے شہر کے چاروں طرف گاڑ دی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو تیز ہوا چلی اور ان جھنڈوں سے درود شریف کی صدائیں بلند ہوئیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ درود شریف سن کر ہمارے دل مضبوط ہو گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت میں آپ پر کامل اور پختہ ایمان لا چکا تھا اور میں نے اس وقت اللہ سے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، میری اس چاہت کو پوری فرما۔ اور پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے درخت کو بھی جانتا ہوں جس کے نیچے تمام انبیاء نے عبادت کی ہے اور ہر نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اس درخت کی شاخوں پر، پتوں پر آپ کی امت کی فضیلتیں ذکر ہیں۔ اتنا اس نے کہا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس درخت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فلاں پہاڑ پر جائیے، درخت کو پکاریے، وہ خود حاضر ہو جائے گا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، ہم 5 کے 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھے اور آپ سب نے آواز دی کہ درخت ادھر آؤ۔ تو ایک درخت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھئی تو کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور وہ بہت روئے تو ان کے آنسوؤں کے پہلے قطرہ جو زمین پر گرا اللہ نے اس سے مجھے پیدا فرمایا، اس وقت میں بہت ناتواں تھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پتوں پر، شاخوں پر غور تو فرمائیے۔ اب غور سے دیکھا تو لکھا ہوا تھا مبارک ہے وہ شخص جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مبارک ہے وہ شخص جو فرائض ادا کرے، مبارک ہے وہ شخص جو رمضان کے ساتھ شعبان کے مہینے کے بھی روزے رکھے،
یہ فضیلتیں اس میں درج۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نیچے ہر ایک نبی نے عبادت کی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، اور ہر نبی نے آپ پر سلام بھی بھیجا ہے اور آپ کو دعا کا بھی کہا ہے۔ جب آپ سب نے یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا فرمایا اور اس درخت سے کہا واپس چلے جاؤ، تو وہ پہاڑ سے اوجھل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔